بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معاویہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ۔ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 654۔ معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرماتے ہوئے سنا؟ آپ کا ارشاد ہے، اذانیں دینے والے مؤذن لوگ قیامت کے دن لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے اطول الناس اعناقا۔ عربی زبان میں لمبی گردن سرداری اور سیادت کی تعبیر ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی بڑے سر کی تعبیر اسی مقصد سے اختیار کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے گویا اس طرح یہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑی سیادت عطا فرمائے گا، کیونکہ اذان کیا ہے؟ اذان اصل میں دین کی دعوت کا خدائی اہتمام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات، اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے جو اہتمام کیے ہیں، ان کو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میزان میں قانون دعوت کے زیر عنوان بیان کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ اس مقصد کے لیے پیغمبر بھیجے گئے ہیں، یہ بتایا ہے کہ فرد فرد پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کی اگر حکومت کسی جگہ قائم ہو جائے تو اس کے ذمے بھی دعوت کے بعض کام لگائے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء کا پورا انسٹیٹیوشن خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اور اس کو قائم کیا ہے۔ اس میں ایک جو غیر معمولی اہتمام کیا گیا ہے وہ مسلمانوں کے معاشرے میں ہمہ وقت اصل دعوت، اصل پیغام کی یاد دہانی کا ہے، اور اسے نہایت ایجاز کے ساتھ اذان کے کلمات میں سمو دیا گیا۔ یعنی یہ محض نماز کی طرف بلانے کا طریقہ نہیں ہے، اس میں تو ناقوس بھی، گھنٹیاں بھی، کوئی بھی چیز کام کر سکتی تھی، اس کو دعوت بنا دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک، اللہ اکبر سے لے کر آخر میں لا الہ الا اللہ تک پوری دعوت ایک تدریج اور ایک ترتیب کے ساتھ بیان ہو گئی، اور یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ 5 وقت کچھ لوگ بلند آواز کے ساتھ یہ دعوت بستی کو پہنچاتے رہے۔ یعنی یہ اللہ کا پیغام ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم لوگ اپنے نفس کی آلائشوں سے اوپر اٹھنے کی کوشش کرو، اپنی پاکیزگی کو ہدف بناؤ، اور اٹھ کر ذرا غور کر کے دیکھو، یہ شیطان نے تمہارے اندر کبر پیدا کر دیا ہے، سب سے بڑا اللہ ہی ہے، اور گواہی دو کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر کی حیثیت سے آئے ہیں، اور یہ صلاۃ، یہ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہے، اس کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، اس کی دعوت دی جا رہی ہے، یہ فلاح کی دعوت ہے، اور یاد رکھو اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ خلاصہ ہے، اور یہی اسلام کی دعوت ہے۔ تو پوری دعوت 5 وقت گویا اس طریقے سے گرد و پیش کے لوگوں کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے۔ بڑی سعادت ہے وہ لوگ جو اسے پیش کریں۔ اب تو ہمارے ہاں اس کا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ پیشے کی طرح کا اہتمام ہو گیا ہے، لیکن رسول اللہ کے زمانے میں اس کے بہت بعد بھی بالعموم لوگ جاتے تھے، اور کبھی کوئی اذان دینے کو اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتے تھے، پھر یہ کہ اذان کے بعد مجھے اقامت کہنے کا موقع ملے، تو یہ گویا دعوت کے منصب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، چنانچہ اس کا صلہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ سادات میں سے ہوں گے، قیامت میں لوگوں کے سردار ہوں گے، اور دعوت کے لوگ ہی ہیں جن کو سردار ہونا چاہیے۔ تو یہ مؤذنین کے لیے بھی ہے، اور جیسے کہ قرآن نے بیان کیا، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت دیتا ہے کہ وہ دین کی شہادت دیتے ہیں، وہ پیغمبروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ جی اب النبیین والشہداء، اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اس طرح کی سعادتیں اور اس طرح کی سعادتیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے وہاں ان بندوں کو حاصل ہوں گی جو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، اور اسی کو دوسری جگہ قرآن میں بیان کیا ہے کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ،
وہ شخص جس نے اللہ کی طرف دعوت دی، اس سے زیادہ بہترین بات کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اور اسی کو پیش کیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو یہاں پر بھی دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانے والے لوگوں کا صلہ بیان کیا ہے کہ اللہ انہیں قیامت میں یہ سعادت دے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نودی للصلاة ادبر الشیطان له ذرات حتى لا يسمع التاذین فاذا قضی النداء اقبل حتى اذا صوب بالصلاة ادبر حتى اذا قضی التصویب اقبل حتى يخطر بین المرء ونفسه یقول اذکر کذا اذکر کذا لما لم یکن یذکر حتیٰ یظل الرجل لا یدری کم صلی۔ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 655 ہے۔ ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو شیطان جب تک اذان کی آواز بلند ہوتی رہتی ہے لوگوں کے قریب سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور بھاگنے کی تصویر کھینچی ہے کہ جیسے بالعموم گدھے کو بھگا دیجئے تو وہ ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، تو وہی تصویر جو ہے یہاں بھی کھینچی ہے کہ شیطان بھی اس طرح بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تعبیر ہے اس کی، جیسے ہم کہتے ہیں دم دبا کے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، تو اسی طرح کی ایک تعبیر ہے۔ پھر جب اذان پایہ تکمیل کو پہنچ جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، یہاں تک کہ نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے، پھر اسی طرح بھاگ کھڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اقامت بھی پایہ تکمیل کو پہنچ جاتی ہے، پھر آ جاتا ہے، اور پھر آ کر وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے۔ یعنی لوگ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اب وہ اپنا کام شروع کرتا ہے، وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے، اور وسوسے اس طرح ڈالتا ہے کہ گویا انگیخت کر رہا ہے، یہ یاد کرو وہ یاد کرو، کاروبار کا معاملہ تھا، فلاں مسئلہ تھا، یعنی جو چیزیں عام حالات میں نہیں یاد ہوتی لما لم یکن یذکر وہ بھی اس وقت یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ آدمی خیال کرتا ہے کہ یہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی تھیں یا 3 پڑھی تھیں، تو یہ صورت بن جاتی ہے۔ تو اس طرح گویا آپ نے متنبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے ہو تو اس میں کچھ کوشش کرنی پڑے گی دل لگانے کے لیے، اور شیطان کے وسوسے سے نجات پانے کے لیے، اور اپنے آپ کو پابرجا رکھنے کے لیے اس میں کوشش کرنی پڑے گی۔ چنانچہ یہ بالکل واقعہ ہے کہ ہر آدمی کو شیطان کی اس در اندازی سے واسطہ پیش آتا ہے، اور ہر وقت واسطہ پیش آتا ہے، بس اتنا ہی جتنا آدمی ہمت کر کے اس سے نجات حاصل کر لے۔ تو اس طرح گویا جو اس کو موقع ملتا ہے، اور موقع اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے، یعنی اس میں جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ میں بلانے والے کو نہیں روک سکا، میں اقامت کہنے والے کو نہیں روک سکا، میں اس کو بھی کھڑا ہونے سے نہیں روک سکا، اب میں یہی کر سکتا ہوں کہ میں اس کو اللہ کو یاد نہ کرنے دوں پوری توجہ کے ساتھ، تو یہ کام وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے متنبہ کیا ہے کہ کوشش کیا کرو کہ اس کی در اندازی سے بچا کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر لو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔